یا اللہ آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے مولا، آج کوئی خالد بن ولید پیدا کر دے، آج کوئی طارق بن زیاد پیدا کر دے، آج کوئی موسیٰ بن نصیر پیدا کر دے، اے مولا کوئی محمد خزانی فاتح قسطنطنیہ پیدا کر دے، کوئی عثمان غازی پیدا کر دے۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ گرنے کو ہوں ہاتھ دو، غوطہ لگے ساتھ دو، ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ رسالت میں سارے لوگ مل کر ایک بار ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں مل کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المبارک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ کمیٹی نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، اور جو جانا چاہتے ہیں ہمیں ان سے بھی شکایت نہیں، خاموشی سے اٹھ کے چلے جائیں، اس لیے کہ بھائی یہ جلسہ چل رہا ہے، آخر میں سید صاحب قبلہ کی دعا ہوگی، تو دعا کیا ہوگی؟ وہ آپ کے بیٹھنے کا انعام ہوگا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ کائے کا پیڑ ہے، یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اسے؟ آم کا پیڑ۔ اس پہ پھل نہیں آیا اس سال؟ آیا نا؟ اس کے پھل کی ایک خاصیت ہے کہ جو پھل پہلے گر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی آندھی آئے گر جائے تو وہ جو چھوٹا سا پھل ہے کیا ہوگا؟ اب آج جائے کہ ہمارے امیاں بولتے ہیں، امیاں برا، تو میری زبان میں سمجھ لیں امیاں۔ ابھی گر جائے امیاں، اس کی بازار میں کوئی ویلیو ہے؟ کچھ نہیں، 2 روپے کلو بچے بازاروں میں نہیں گلیوں میں بیچتے پھرتے ہیں، کوئی نہیں لیتا۔ بات ہے کہ نہیں؟ یہ ابھی گر جائے تو اس کی کوئی ویلیو ہے؟ کچھ نہیں، خراب ہو جائے گا۔ لیکن جو اپنی ڈنڈی کو، جس میں یہ جڑا ہوا اس کو ڈنڈی، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور پکڑے پکڑے اپنی عمر کو پہنچ جائے، پھر آخر میں جا کے اس کا آم بنتا ہے، تبھی تو بازار میں دام بنتا ہے۔ ہے نا؟ بے شک بن جاتا ہے تو بازار میں اس کا زور سے بولیے دام بن جاتا ہے۔ یہ جو جلسے میں آئے چپڑ اٹھا کے بھاگ لیے، یہ امیاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور جو پکڑے ہوئے ہیں جلسے کی ڈنڈی کو، سید صاحب کے دامن کو، جو پکڑے ہوئے جلسہ کی ڈنڈی کو، سید صاحب کے دامن کو، آخر میں دعا ہوگی، آپ آمین بولو گے، یہاں پر دام بنے گا، محشر میں کام بنے گا۔ سبحان اللہ سے بولو، بھائی مزدوری کا پھل لاسٹ میں ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مدینے والے کی مزدوری کر رہے ہو، ان کی غلامی میں بیٹھے ہو یہاں، اور لاسٹ میں نبی کا بیٹا دعا کرے گا اور آپ کو پھل ملے گا۔ بھائی آپ کے ہاتھ میں جسے چاہے چلا جائے، بنا پھل لیے وہ امیاں بن جائے گا، بیٹھا رہے گا وہ مکمل عام بنے گا، محشر میں اس کا کام بنے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر میں تقریر کروں گا۔ سہراب قادری صاحب نے بڑا اچھا کلام پیش کیا،
ہندوستان میں چند ناخواں ایسے ہیں کہ جنہیں میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ان میں ایک سہراب قادری ہے۔ موصوف کے اندر تصنع نہیں ہے، میں ریاکاری نہیں ہے، اور یہ جو پڑھتے ہیں تو سرکار مخدوم سمنہ کا فیضان برستا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چاہتا تھا اور پڑھے، کبھی جلسہ کراؤ تو کسی کو مت بلانا، صرف سہراب قادری کو بلانا اور ان سے ہی پڑھوانا۔ میری گارنٹی ہے انہوں نے اگر 1-1.5 گھنٹہ پڑھ دیا تو یہ جو مسجد آپ کی بوسیدہ دکھ رہی ہے نا، یہ دوبارہ سے تعمیر ہو جائے گی۔ بے شک بے شک انشاءاللہ۔ مسجد واقعی بوسیدہ ہے، اب کسی توجہ کرنا اس مسجد کی طرف، اس کو دوبارہ تعمیر کراؤ۔ ہاں سمجھ رہے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے، اور کوئی مشکل نہیں ہے اس کو تعمیر کرانے کے لیے۔ اوم پرکاش رامتار نہیں آئے گا بلکہ عبداللہ اور غلام رسول آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو ہی کرانا ہے، کوشش کر کے اس کو دوبارہ جدید تعمیر جلدی ہونا چاہیے۔ بولو انشاءاللہ ہوگی؟ انشاءاللہ بولیے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ دے دو گے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ تمہارا یہاں جمع ہو جائے گا، اور وہ کھاتہ نمبر جو ہے تمہارا میدان محشر میں تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تمہارے بینک میں پاس بک میں کتنی نیکیاں کتنا اماؤنٹ ہے وہ سب اس میں لکھا ہوگا، سب لکھا ہوگا، فرشتے چڑھا چڑھا کے دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور کئی گنا بڑھا کے دیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے جو سکہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا جائے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو زمین میں ڈالتے ہو، ایک دانے سے 7 بالیاں اللہ اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 700 بنا دیتا ہے ایک کا، اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کہیں اتنا فائدہ مجھے بتائیے آپ؟ کہیں نہیں۔ یہ جلسہ بہت کامیاب ہے اس لیے کہ آل رسول بیٹھے ہیں، نبیرہ سراج الاولیاء بیٹھے ہیں، اور حضور سید صاحب قبلہ کو دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی، اور یہ وہ ذات ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کے بیمار شفا پا جائے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہی آل رسول کی شناخت ہے، پہچان ہے، ان کا چہرہ دیکھے بیمار شفا پا جائیں، غمگین دیکھے خوشی سے ان کے دل پھولوں کی طرح کھلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور ابتدا سے حضرت بیٹھے ہیں، یہ خاصیت میں نے حضرت کے ہی اندر دیکھی ہے۔ جی ابتدا سے بیٹھے حضرت جب آئے جلسہ گاہ میں تو میں نے پوچھا کہ حضرت کو کہیں جانا ہے، اتنی جلدی جلسہ گاہ میں جا رہے ہیں؟ تو مولانا استاد العلماء حضرت العلامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالرشید صاحب قبلہ نے فرمایا سید صاحب قبلہ یہی کرتے ہیں، جس جلسے میں حضرت کی سرپرستی ہوتی ہے از اول تاخیر حضرت اس اسٹیج پر موجود رہتے ہیں۔ اللہ حضرت کی صحت میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت کے شہزادے بھی تشریف رکھتے ہیں، حضور سید صاحب قبلہ عمر سلطان صاحب قبلہ ہے، تو ماشاءاللہ بڑی طبیعت میری خوش ہو رہی ہے، تو میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کروں گا، اور سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ فاروق صاحب قبلہ کا بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا، ناظم سدا بہار کی آپ نظامت سماعت کر رہے ہیں، بڑی اچھی مختصر شارٹ مگر جامع معنی نظامت سے آپ کو نواز رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ علماء ممبر شریف کی رحل پر تشریف رکھتے ہیں، سب قابل قدر ہیں، سب باعث تکریم ہیں، اللہ سب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آمین۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرات ہر آدمی آج ایک جملہ بولتا، حضرت کیا کریں حالات بڑے خراب ہیں، بولتا کہ نہیں بولتا؟ ہر آدمی آج اسی پر میں تقریر کریں گا۔ دیکھیے حالات کیوں خراب ہیں؟ تو حالات خراب کہہ کے کہ یہ خالی کا رونا روتا ہے، حالات نہیں خراب ہیں، ہم خراب ہیں۔ حالات نہیں خراب ہیں، ہم خراب ہیں۔
کون سے حالات خراب ہیں؟ سورج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، چاند بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، مہینے بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، سمندر بھی وہی، زمین بھی وہی۔ آج نہ زمین بدلی، نہ سمندر، نہ چاند، نہ سورج، کچھ نہیں بدلا، سب کچھ وہ ہے۔ حالات کون سے پھر خراب ہیں؟ تیرے عمل ہی تو خراب ہے۔ پہلے تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، آج تیرے گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ارے فرق یہی تو ہوا، بدلاؤ یہی تو ہوا میرے بھائی۔ تمہارے دادا بھی رمضان کے 30 یا 29 روزے رکھتے تھے، آج تو بھی اتنی رکھتا ہے؟ 50 تو نہیں ہوئے نا؟ کیونکہ حضرت کیا کرے، پہلے تو بزرگ لوگ 30 ہی رکھ کے کام چلاتے تھے، اب تو 150 روزہ ہو گیا، کیا کرے، کیسے رکھتے؟ ارے ہے تو اتنے ہی نا، بڑا تو نہیں ہے نا؟ جو تیرے دادا 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، آج بھی 5 ہی وقت ہے، 6 تو نہیں ہوا نا؟ ارے بولیے ہوا کیا؟ نہیں۔ پیٹرول پہلے 10 روپے لیٹر تھا، اب 100 روپے لیٹر ہے، بھائی بڑے پریشان، مہنگی ہے۔ ارے بھائی نماز تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے دی، آج بھی وہی ہے۔ کون سے حالات خراب؟ بے شک۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں مہنگائی زیادہ مانتے ہیں، لیکن حالات خراب ہے یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ نہیں کہ میں خود خراب ہوں، میرے عمل خراب ہے۔ بات سمجھ پا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بھائیو؟ پہلے تمہارے بچے راستہ میں چلتے تھے تو سلام کرتے تھے، آج تمہارے بچے چلتے ہیں تو ڈریم 11 کی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو نے سٹا کتنے کا لگایا؟ تو نے کتنے کا لگایا؟ تو نے کتنے کا لگایا؟ جب کل مسلمانوں کے بچے چلتے تھے تو کہتے تھے آج مسجد میں اذان میں پڑھوں گا، آج مسجد میں اذان میں پڑھوں گا۔ آج نہیں کہتے، آج نہیں کہتے۔ آج مسلمانوں کے بچے آگے بڑھتے ہیں، تو نے سٹا کتنے کا لگایا، تو نے سٹا کتنے کا لگایا، تیرا سٹا کتنے کا، میرا سٹا کتنے کا۔ اور مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اگر حرام کی دولت آ بھی گئی تو اس میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ اگر کھاؤ گے تو باڈی میں حرام کا خون بنے گا، جو اپنی باڈی کو بنا کے چلے جاؤ گے حرام کے لقموں سے، رب کعبہ کی قسم قبر میں اسے کیڑے کھا جائیں گے۔ کس کام کی یہ دولت؟ حرام کی دولت کی طرف بھاگتے ہو؟ حرام کی دولت کو سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب بن جائیں گے؟ بدر کے میدان میں جو 313 گئے تھے ان میں کتنے امیر تھے پتا؟ کتنوں کے گھروں میں مہینوں مہینوں سے چولہے نہیں جلے تھے۔ بدر کے میدان میں جو گئے تھے کتنوں کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی۔ بدر کے میدان میں گئے تھے معلوم ہے کتنوں کے کپڑوں پہ چمڑے کے پہبند لگے تھے۔ تو صرف امیری کی طرف بھاگ رہا، صرف امیری کی طرف۔ خدا کی قسم امیری سب کچھ نہیں ہے، مصطفیٰ کی غلامی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیری سب کچھ نہیں، مصطفیٰ کی غلامی سب کچھ ہے۔ جس دن مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا اس دن زمانے کا امام بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی غلامی سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے رہنے نہ کرو، کم نہ کرو، کامیاب تم ہو، کامیاب تم ہو۔ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر قرآن میں کہا، وہ قرآن کہ جس کا ایک زبر میں شک نہیں ہو سکتا، ایک زیر میں شک نہیں ہو سکتا، جس کا ایک نقطہ حق پر ہے۔ چاند اور سورج اپنا راستہ پھٹک سکتے ہیں مگر قرآن کے ایک نقطے میں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن کہتا کامیاب تم ہو ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ مومن، ایک شرط لگا دی ہے، بس چھوٹی سی شرط ہے، مومن کامل ہو جاؤ بس۔ پھر اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تم کامیاب ہو۔ تم کہتے ہو حالات اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں، حالات بدلتے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اللہ چاہے تو 1 منٹ میں حالات ادھر کے ادھر کر دے۔ اللہ چاہے تو منٹ تو بہت بڑی چیز ہے لوگوں، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اللہ چاہے تو ادھر کا ادھر کر دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ مجھے بتائیے، بولیے؟ وہ چاہے تو کعبہ کی حفاظت ابابیلوں سے کرا لے، سبحان اللہ۔ مشکل ہے کیا؟ وہ چاہے تو مصطفیٰ کے غار کے دہانے کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کرا لے۔
حالات کیا اچھے، ہمارے اچھے نہیں. ایک بار عمل تو اچھے کر کے دیکھو، پھر دیکھنا ساری چیزیں سازگار ہو جائیں گی، ساری چیزیں تیرے حق میں ہو جائیں گی، ہوائیں تیرے حق میں چلیں گی، زمانہ تیرے حق میں چلے گا، سارے معاملات تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے. بس اپنے حالات اچھے کر لے. ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، مولا آج کوئی خالد بن ولید پیدا کر دے، آج کوئی طارق بن زیاد پیدا کر دے، آج کوئی موسیٰ بن نصیر پیدا کر دے. اے مولا کوئی محمد خزانی فاتح قسطنطنیہ پیدا کر دے، کوئی عثمان غازی پیدا کر دے. ہم دعائیں کرتے مگر پیدا ہوتا کیوں نہیں؟ سوال پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ کرنا، پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ دعائیں کرتے پیدا ہو جائے گا، لیکن جیسی زمین ہوتی ہے ویسی کھیتی ہوتی ہے. جو بیٹیاں بازاروں میں بال کھول کے بے پردہ گھومتی ہیں، کیا ان کی کوکھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ جو بیٹیاں بیوٹی پارلر میں جا کے غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مہندیاں بازو تک لگواتی ہے، کیا ان کی کوکھ سے کوئی موسیٰ بن نصیر پیدا ہوگا؟ نہ. میں پوچھتا ہوں مولا تو نے دوسرا حسین دنیا کو کیوں نہیں دیا؟ اونلی ایک حسین. تو چاہتا تو ایک حسین اور دے دیتا. جواب ملا گلفام، میں چاہوں تو 1 کروڑ حسین دے دوں، مگر حسین کے پیدا ہونے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے. کوئی قیامت تک فاطمہ جیسی کوکھ نہیں، اس لیے حسین جیسا بیٹا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہتے ہو کوئی پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ بیٹیاں آج بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، آج بیٹیاں کالجوں میں پڑھتے ہوئے غیر مسلموں سے دوستیاں کر رہی ہیں، آج ارتداد کی شکار 8 لاکھ بیٹیاں ہو گئی. کون ہے ان کا ذمہ دار؟ مجھے بتا. تیری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل آیا، فرینڈ شپ کر رہی ہے، دوستیاں کر رہی ہے، فلمی ہیروئنوں کو فالو کر رہی ہے. او میرے بھائی، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والا شرابی پیدا ہو سکتا ہے، نچکیا پیدا ہو سکتا ہے، ظالم پیدا ہو سکتا ہے، سٹے باز پیدا ہو سکتا ہے، حرام کار پیدا ہو سکتا ہے. چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا غلام پیدا ہو جائے تو بیٹیوں کو فاطمہ کی کنیز بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جیسی زمین ہوتی ہے ویسی کھیتی ہوتی ہے. آپریٹر صاحب آواز بڑھا کر رکھو، دیکھیے میں محنت کر رہا ہوں، آواز میں بالکل کنجوسی نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے آپ لوگوں کی میرے بھائی، توجہ کرنا. بیٹیوں کو نیک بناؤ. اگر بیٹا دین سیکھ جائے تو گھر کی دہلیز تک دین آ جاتا ہے، اور بیٹی دین سیکھ جائے تو نسلوں تک دین چلا جاتا ہے. نسلوں تک. آج بیٹیاں ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ انہیں اسلام کی اہمیت کا پتہ نہیں. جی بے شک بے شک. ہاں، اور کتنے تو مسئلے ایسے بھی سننے میں آ رہے ہیں ناظم صاحب، لڑکیاں کھل کے کہہ رہی ہیں ہم داڑھی والے کے ساتھ نکاح شادی نہیں کریں گے. جی جی. ہائے ہائے کیا زمانہ ہے، ہائے ہائے نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے یہ ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. لڑکیوں کے مزاج بگڑ گئے اور بگاڑے تم نے ہیں. کہہ رہی ہیں ہم داڑھی والا پسند نہیں، داڑھی والے کے ساتھ ہم شادی نہیں کریں گے، جنٹلمین چاہیے، جو کھڑے ہو کے گول گپے کھلائے ٹھیلے پہ ایسا چاہیے، جو بازاروں میں شاپنگ کرائے ایسا چاہیے، کلین شیپ چاہیے. خطا تمہاری ہے، تم نے داڑیاں کٹا کٹا کے نالوں میں بہا دی. 100% مسلمانوں سب داڑیاں رکھنا شروع کرو، پھر کس سے کریں گے؟ پھر تو داڑھی والے ہیں نا سب. بولیے سبھی ہو جاؤ نا. اگر تمہیں تو فیشن باز بننا ہے، تمہیں تو جنٹلمین بننا ہے، اور لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے داڑھی رکھنے سے چہرہ برا نہیں لگتا، چہرہ خوبصورت لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرہ برا نہیں لگتا، چہرہ خوبصورت لگتا ہے. اور جب قبر میں جائے گا مصطفیٰ تیرے چہرے کو دیکھیں گے، سنت رسول ہے تو مسکرانے لگے. اور اگر نبی تیرے قبر میں چہرے کو دیکھ کے مسکرا جائیں تو خدا کی قسم تیرا کام بن جائے گا. اپنے بچوں کو تربیت دلاؤ،
بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کرو، اور جب بیٹیوں کی پرورش دین کے سائے میں ہوگی نا، جو ان کی اولادیں ہوں گی خدا کی قسم کو دیندار ہوں گی. ہاں؟ ہمارا بچہ گاڑی تو خرید لیتا، کار تو خرید لیتا، بڑا موبائل تو خرید لیتا ہے، کروڑ پتی بھی بن جاتا ہے، بلڈنگیں بھی بنا لیتا ہے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر سب بن جاتا ہے، لیکن ایک دیندار نہیں بن پاتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں کی گود میں اسے وہ ماحول نہیں ملا. جب اس نے آنکھ کھولی تو پھر ماں کا وہ ماحول نہیں دیکھا اس نے، اسلامی ماحول. ماں کو کیا دیکھا؟ ماں دیکھا ٹراؤزر پہنے ہے، ماں کو دیکھا جینس پہنے ہے، ماں کو دیکھا ٹاپ پہنے ہے، ماں کو دیکھا اسکرٹ پہنے ہے، ماں کو دیکھا بے پردہ گھوم رہی ہے، ماں کو دیکھا گانا سن رہی ہے، ماں کو دیکھا فلمیں دیکھ رہی ہے، ماں کو دیکھا جھوٹ بول رہی ہے، ماں کو دیکھا چغلی کر رہی ہے، ماں کو دیکھا نمازیں پڑھتی نہیں. بیٹا کیا کرے؟ مجھے بتائیے آپ، بیٹا کیا کرے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں کبھی بے وضو مجھے دودھ ہی نہیں پلاتی تھی. واہ واہ واہ. کبھی بے وضو میری ماں مجھے دودھ ہی نہیں پلاتی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جس پر 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی، بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا جس کے بارے میں میرے نبی نے بشارتیں دی تھیں، وہ محمد خاصانی کہتا ہے میری ماں جب جب مجھے دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی، میں ماں کا دودھ پیتا تھا. سبحان اللہ. ذرا زور سے بول دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج تو مائیں بچوں کے ہاتھ میں 90% دیکھتا ہوں، باپوں کو بھی اور ماؤں کو بھی موبائل دے دیتے ہیں. بچہ پریشان کرتا ہے، یوٹیوب پہ چھوٹا پٹو موٹا پتلو نکال کے، وہ کون سے نکال کے، اور بچہ اپنے پوسٹ میں کارٹون دیکھتا رہتا، مست رہتا. تمہارے بچے کارٹون دیکھنے نہیں آئے تھے نوجوانوں اور میرے بھائیوں، تم نے بچوں کو کارٹون دکھا دکھا کے جب ہوشیار کیا تو بڑے ہو کے یہ کارٹون بن گئے. پینٹ پھٹی ہوئی، ٹیٹو بنا ہوا، کان چھدا ہوا، بالوں پہ کئی طرح کا کلر، ڈائیاں. کارٹون ہے کہ نہیں بتائیے؟ زندہ کارٹون لگ رہا، زندہ کارٹون ہے. اگر آلو کے کھیت میں کھڑا کر دیں تو کوئی جانور نہ آئے سے دیکھ، ایسا کارٹون. ہاں. اور کل کی مائیں جب انہی بچوں کو پرورش کرتی تھی، پروان چڑھاتی تھی تو گود میں لٹاتی تھی اور لوریاں دیتی تھی. تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. باپ ابو صالح ہے تو بیٹا عبد القادر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ احمد رضا ہے تو بیٹا مصطفیٰ رضا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. دادا سراج الاولیاء ہے تو بیٹا سید فاروق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو نا زور سے سبحان اللہ. اب بھائی انجینئر بنانے میں منع نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر پروفیسر بناؤ، سب بناؤ، اچھی بات ہے، لیکن محبت رسول کا دودھ سب سے پہلے پلا دو تاکہ تیرا بیٹا انجینئر ہو نماز پہلے پڑھے، تاکہ تیرا بیٹا ڈاکٹر ہو نماز پہلے پڑھے، تاکہ تیرا بیٹا ماسٹر ہو نماز پہلے پڑھے. ارے حد یہ ہے اگر تیرا انتقال ہو جائے اور تختہ خصوص پہ تجھے لٹا دیا جائے اور تیرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر ماسٹر ہے، تیرا بیٹا بہت بڑا سیزر کرنے والا ہے، سرجری کرتا ہے، MS ہے، ماسٹر آف سرجری ہے، لیکن تو نے بیٹے کو دین نہیں سکھایا، تیرا لاشا تختہ خصوص پہ پڑا ہے، مرنے کے بعد تیرا بیٹا کھڑا ہے کہہ رہا مولی صاحب ذرا غسل دے دو. ویسے تو اتنا بڑا کامیاب ہے کہ تو کڈنی کا آپریشن کر دیتا ہے، ہارٹ کا آپریشن کر دیتا ہے، گال بلیڈر کا آپریشن کر دیتا، پینکریاس کا آپریشن کر دیتا، لیور کا آپریشن کر دیتا. باپ کا غسل دینے کے لیے تیری اندر اہلیت نہیں ہے؟ کیوں سکھایا نہیں؟ MBBS کھڑا ہے، مولی صاحب ذرا غسل دے دو میرے باپ کو. اور کیوں دے دو یار؟ تیرے باپ نے تجھے خون پسینے کی کمائی سے پڑھایا ہے. ڈاکٹر صاحب اس قابل بنے ہوتے کہ باپ کی آخری رسم خود ادا کر رہے ہوتے. مسجد کے امام سے کہتے حضرت پیچھے ہٹ جاؤ، آج اپنے باپ کو آخری غسل بیٹا اپنے ہاتھوں سے دے گا. کتنا اچھا. تیرا بیٹا آخری غسل بھی نہیں دے سکتا تجھے. بتائیے آپ کو کرائے پر غسل دیا جا رہا. اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مسجد کے مولانا کا کام ہے غسل دینا. کان کھول کے سن لیں، مسجد کے مولانا کا کام نہیں ہے مردے کو غسل دینا. ان کی مہربانی ہم بتاتے ہیں اور یا دے دیں.
ان کے اوپر کچھ ذمہ داری ہے، تیرا مردہ ہے تیری ذمہ داری ہے، غسل دینا نہیں آتا۔ اور میاں سید صاحب قبلہ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، میری قوم کو مولوی یاد آتا مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے تو مولوی یاد نہیں آتا انہیں، مرنے سے پہلے مولوی یاد نہیں آگا۔ شادی کرے گا تو ڈی جے کون سا ہونا چاہیے، شادی کرے گا تو کیا کیا نہیں کرے گا۔ اب تو ویڈیو بن رہی ہے وہ اڑنے والے کیمروں سے شادیوں میں، عجیب معاملہ ہے۔ نکاح ہوا، دولہا منڈپ میں بیٹھا، بھی دولہا نے دلہن کو نہیں دیکھا، ویڈیو بنانے والا پہلے دیکھا تھا اندر جا کے۔ بولو ڈکیتی ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے اور دیکھ کون رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا کیمرہ والا دیکھ کر رہا ہے، کیونکہ میڈم کی اس کو کلک کرنا، اور دولہا میاں بڑے خوش ہیں، ویڈیو بن رہی ہے۔ ظالم ویڈیو نہیں بن رہی ہے، تیری ڈکیتی ہو رہی ہے، بدماشی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں کہاں چلے گئے تم؟ مولوی یاد آیا تو مرنے کے بعد۔ اب اگر مر گیا حضرت کفن کیسے کاٹیں، کفن کیسے دیں، غسل کے؟ اب مولوی کو نہیں ہٹنے دے رہا، اب نہیں ہٹنے دے رہا مولوی کو۔ کاش تم نے مولوی کو زندگی میں بھی پوچھ لیا ہوتا، حضرت بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے کیسے کروں ذرا بتا دو۔ تو مولوی سے نہیں پوچھتا یہ میری کار وار نہ مروا دے، کہیں میری گاڑی کو منع نہ کر دے، مولوی کو نہیں پوچھتا 4 پہیہ چاہیے 2 پہیہ چاہیے۔ شادیوں کے نام پہ ہم نے وہ دہشت گردی شروع کر دی ہے کہ آج باپوں کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اتنا ان کے باپ پہ نہیں، 10 لاکھ ہیں ہی نہیں، کہاں سے شادی کریں؟ آپ کے یہاں بھی شادی 8-10 لاکھ میں تو لڑکی کی بیٹھ رہی ہوگی، نہیں بیٹھ رہی ہے؟ بڑی ہلکے کہہ رہے ہو جیسے بیٹھی نہیں رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں نکاح کو آسان کرو، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا اسے ادھر ہٹا دو، ادھر سے ہٹا دو، ادھر سے ہٹا دو، اس طرح گھما دو، یہ اس پہ جو ڈسٹرب کر رہا ہے بند کرو، ادھر رہنا دو۔ تقریر میری شروع ہو گئی ہے، جب تک آپ سنو گے سنا کے جاؤں گا، میرا وعدہ تقریر جتنی آگے بڑھے گی اتنا ہی آپ کو مزہ زیادہ آئے گا، جھومو گے انشاءاللہ۔ یہ میں سید صاحب کو گواہ بنا کے وعدہ کر رہا ہوں۔ شادیاں ہم نے بہت ہارڈ کر دی، بہت ہارڈ۔ ایک جگہ شادی کا دن رکھنے کے لیے کتنے لوگ گئے پتا؟ 75 لوگ دن رکھنے کے لیے۔ شادی کا دن ہے یا ٹرین کا ڈبہ جو اٹھ ہی نہیں رہا، 75 لوگ دن رکھنے جا رہے ہیں۔ لا مجھ سے رکھواؤ 75 شادیوں کا دن اکیلا رکھ دوں گا 1 گھنٹے کے اندر۔ اے میرے بھائیوں یہ مت دیکھو کہ ماحول ایسا پھر کیوں کہہ رہا، ماحول ایسا تو ماحول میں کیوں رکھ رہا؟ میرے نبی جب مکہ میں تشریف لائے تو ماحول اچھا تھوڑی نہ تھا، بہت خراب تھا۔ میرے نبی ماحول کے پیچھے نہیں چلے، میرے نبی نے اپنے پیچھے ماحول کو چلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے نہیں چلنا، ماحول ایسا کیا کرے حضرت، ایسا ہی ماحول ہے۔ شادیوں میں اتنی باراتیں چل رہی ہیں، اتنے کھانے چل رہے ہیں، اتنے جگہ چل رہے ہیں۔ یار یہ تو کفار کا قول ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا قول ہے۔ جب کافروں سے پوچھا جاتا تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی ماحول دیکھا، اپنے باپ داداؤں کو اسی دین پر دیکھا۔ یہ جواب تو کافروں کا ہے۔ نبی ماحول کے پیچھے نہیں چلے بلکہ مکہ کے ماحول کو اپنے پیچھے پیچھے چلایا ہے۔ اور جب نبی نے ماحول کو اپنے پیچھے چلایا ہے تو اسی ماحول میں کوئی بلال حبشی بن کے چمکا ہے، کوئی فاروق اعظم بن کے چمکا ہے، کوئی عثمان ذو النورین بن کے چمکا ہے، کوئی مولا علی بن کے چمکا ہے، کوئی شہید اعظم بن کے چمکا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ ماحول کے پیچھے نہیں چلنا، ماحول کو اپنے پیچھے چلانا۔ ایسا رنگ تو پیدا کر اپنے اندر۔ اچھا میری قوم حضور سید صاحب قبلہ اتنی بھولی اتنی سیدھی ہے، یہ 8 دن بیڑی پینے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو بیڑی پینے لگے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ 1 مہینہ گٹکا کھانے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو گٹکا کھانے لگے۔ تیرے اوپر اس کا رنگ کیوں چڑھ گیا، تیرا رنگ اس کے اوپر کیوں نہیں چڑھا؟ رنگ ہے نا، اس کا رنگ تو چڑھ گیا۔ شرابی کے پاس بیٹھا شرابی ہو گیا، چور کے پاس بیٹھا چور ہو گیا، جھوٹے کے پاس بیٹھا جھوٹا ہو گیا۔ ایسا بھی تو ہونا چاہیے تھا کہ تو جھوٹے کے پاس بیٹھا تو نے اس کا جھوٹ چھڑا دیا، اپنا رنگ چڑھا تھا نا، اپنا کیوں نہیں چڑھایا تو نے؟ تیرے پر کیوں چڑھ گیا؟ تیرا رنگ کچھ ہے ہی نہیں، رنگ ہی نہیں ہے۔ اسلام کا رنگ سب سے گہرا رنگ ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا بچپنا بچے رنگ دیکھ کر رہا ہوتا ہے۔ سنا ہوگا جا رہے ہیں قافلے میں، ڈاکوؤں نے قافلہ گھیر لیا، غوث اعظم ایک کنارے کھڑے ہیں،
کہا بچے تجھ پہ بھی کچھ ہے؟ کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا یا شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہو چلی جائیں گی؟ کہا اشرفیاں تو چلی جائیں گی مگر عبد القادر کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اشرفیاں تو چلی جائیں گی مگر عبد القادر کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اللہ اللہ ذرا غور کرے، 40 تیرے پاس؟ ہاں ہاں ہے، کہاں ہے؟ جلدی سے صدری نکالا، جیب پھاڑا، نکال کے دے دیا، یہ ہے حوالے کرنے۔ بچے کو 40 اشرفیاں، بچہ 40 اشرفیاں دے کا ہاتھ پکڑا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا وہ میرے سردار اس بچے پہ 40 اشرفیاں نکلی۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا تیرے پاس؟ ہاں تھی، ہاں ادھر آؤ۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ادھر بولا یا ادھر بولا؟ اب نہیں ہے، جو تھی وہ دے دی۔ تو سوچ رہا ادھر بلاؤں گا ادھر بلاؤں گا تو اور نکل آئیں گے، جو تھی وہ دے دی، اب ادھر بلایا ادھر بلا، اب نہیں ہے۔ کہنے لگا لینے کے لیے نہیں بلا رہا، یہ بتا تو منع کر دیتا تو بچ جاتی مگر دے کیوں دیا؟ کہا ماں نے چلتے وقت کہا تھا بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکوؤں کا سردار گر گیا، چیخ نکل گئی، ہائے میں کتنا بدبخت ہوں، اس بچے کو ماں کا اتنا خیال، ایک بار کہہ دیا جھوٹ نہ بولنا تو اشرفیہ حوالے کر دیا، جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے رب کا خیال نہیں، اس رب نے منع کیا تھا برا کام نہ کرنا، میں پھر بھی کر رہا ہوں۔ لوگوں ایک ہی جھٹکے میں سرکار غوث پاک کا رنگ ڈاکوؤں کے سردار پہ چل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی لمحے میں چڑھ گیا اور چڑھا، گرا گر کے بولا بچہ بعد میں جانا، پہلے توبہ کرا دے، اپنے رنگ میں رنگ دے۔ توبہ کیا اور توبہ کرتا جا رہا ہے، جھومتا جا رہا ہے، اعلان کرتا جا رہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ توبہ کر لیا۔ سارے کے سارے ڈاکو بولے جب ڈکیتی کرنے میں تیرا ساتھ دیتے تھے تو توبہ کرنے میں بھی تیرا ساتھ دیں گے۔ سب نے توبہ کر لیا، اور جب تم پوری دنیا سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہو تو کوئی تمہارے پیچھے کیوں چلے گا؟ بتاؤ مجھے، سب سے زیادہ بھائی کا حق مارے برا، عمرے کے لیے درخواست لگا دیا، بڑا خوش ہے، کہہ رہا حضرات دعا کرو الحمدللہ عمرہ کو جا رہا ہوں، اور ظالم الحمدللہ عمرہ کو تو جا رہا، بھائی کا حق دیا کہ نہیں دیا؟ کہتا الحمدللہ حضرت 7 حج کر لیے، اور 7 حج کر لیے اور پڑوسی کی زمین مارے بڑا، کسی کام کا نہیں، بتاؤ مجھے کسی کام کا یہ 7 حج؟ میرے نبی محمد رسول اللہ وہ ہیں، میرے نبی نے کہا تھا کسی کا اگر میرے اوپر ہو تو لے لے۔ کسی نے کہا تھا آقا ہاں میرا قرضہ ہے آپ کے اوپر، عمر کو جلال آ گیا، تو نے میرے نبی کو ٹوکا کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا تجھ سے عمر مجھے یہ امید نہ تھی، اس نے ٹوکا، اس کا قرضہ ہے، اچھا کیا، میرے اوپر تقاضا کر یا رسول اللہ اس کا قرضہ جلدی ادا کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا تو نے توبہ کر لیے، جو چاہے مانگ لے، جو چاہے مانگ لے، رب کی رحمت جھما جھم برس رہی ہے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ اگر سچے دل سے کوئی توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت جھما جھم برستی ہے، پھر جو مانگے وہ مل جاتا ہے۔ جو توبہ کرے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ کہنے لگا عبد القادر توبہ کیا کر رہی ہے؟ اب تک درہم و دینار کی اہمیت دل سے نکل گئی، سونا چاندی کی اہمیت دل سے نکل گئی، تخت و تاج، مال و حکومت، ساری چیزیں کی اہمیت دل سے نکل گئی۔ عبد القادر اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس دل میں مدینے والے کی چاہت اور دوسری نہیں۔ ارے کہا جو چاہے مانگ لے مل جائے گا، سجدے میں گر گیا اور توبہ کر کے جھومنے لگا اور بے دم شوارسی کی زبان میں مانگنے لگا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی کنجوسی سے کام لوگے تو نہیں بول پاؤں گا، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے محشر میں، بے دم شوارسی ایک مستانے کا نام، نبی کے سچے عاشق کا نام، بے شک بے شک۔ کیا بات ہو محشر میں۔ توجہ توجہ توجہ، ایک بندہ جو کھڑا ہے وہ بھی جو بیٹھا وہ بھی، کیا بات ہو محشر میں۔
عشق میں جب زبانیں بولتی ہیں تو جملے بدلتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، میننگز وہی رہتے ہیں۔ ہاں دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیگم شاہ بارسی کہہ رہے ہیں کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤ، تم ہنس کے کہے جاؤ، تم سے مراد کون آقا، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ اس کا پس منظر کبھی سمجھا آپ نے؟ مزہ آ جائے۔ ہردا نام ہے اس بستی کا، کیا نام ہے؟ ہردی۔ اس ہردی میں کوئی پاگل آدمی آ جائے اور پتھر مار کے سر پھوڑ دے، جس کا سر پھوٹے گا وہ گریبان پکڑ لے گا، میرا سر تھوڑا بدلا دوں گا۔ سید صاحب کو پتا ہو یہ پتھر مارنے والا دیوانہ ہے، پاگل ہے، اور جس کا پھاڑا یہ صحیح ہے تو سید صاحب ہنس کے کیا کہیں گے، کہاں چکر میں پڑ رہے ہو مولوی صاحب، یہ دیوانہ آدمی ہے، کسی کو بھی مانتے، گریبان چھوڑو، چکر میں مت پڑو، یہ دیوانہ۔ اور دیوانے پہ کیس بھی نہیں چلتا، دیوانے پاگل کو مقدمہ بھی نہیں لکھا جاتا، دیوانہ ہے وہ تو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیوانہ ہے۔ بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں آقا میرے گناہوں کی وجہ سے میدان محشر میں عذاب کے فرشتے مجھے پکڑ کے سوئے جہنم لے کے چلے، اور جب مجھے لے کے چل رہے ہوں میری نظر آپ پہ پڑے اور میں شکوہ کر بیٹھوں آقا مجھے پکڑ لیا ہے انہوں نے، یہ لے کے جا رہے سوئے جہنم، تو کہہ رہے کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں اور عذاب کے فرشتوں سے آقا ہنس کے کہے جائے ارے دیوانہ ہے دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کسے پکڑ لیا تم نے؟ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے۔ الفاظ بدلتے معنی وہی رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس تصور کو باندھا تو اعلیٰ حضرت بولے میدان محشر میں ہمیں بھی پکڑ لیا اور پکڑ کے لے کے چلے، چلتے 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 توجہ کرنا، چلتے چلتے سمجھ میں آ گیا یہ تو احمد رضا ہے۔ کون؟ جو نبی کی نعتیں پڑھتا تھا، نبی کا درود پڑھتا تھا، نبی کے لیے زمانے سے لڑتا تھا۔ کہا احمد رضا یہ جو عشق رسول ہے نا تیرے سینے میں، جو اپنے سینے میں تو نے عشق رسول کی آگ جلائی ہے، اس کے صدقے میں جا آج ہم نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آگ بجھا دے گی وہ آگ، واہ واہ واہ۔ اور ایسی آگ لگائی۔ اعلیٰ حضرت تو کہتی ہے دل تو نبی کی محبت میں جل کے ایسا کباب بنا ہے، دنیا میں سب سے بہتر کباب، بیسٹ کباب ہوتا ہے ہرن کا کباب، آہو کہتے ہیں فارسی میں ہرن کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں۔ مزہ آ جائے گا، ذرا سنیے اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن نے بیان کیا۔ کہتے ہیں میدان محشر میں فرشتے گناہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، کیسے؟ جیسے دنیا میں سپاہی مجرم کو ڈھونڈتے ہیں۔ بولیے سپاہی ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ ایک ایک مجرم کو تلاش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی لوکیشن سب کچھ تلاش کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مجرم کی طرح تلاش کر رہے ہوں گے، اور میدان محشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ صدر قیامت ہوگا، اور جو عذاب کے فرشتے ہوں گے نا، عذاب کے فرشتے وہ اس کے سپاہی ہوں گے، جو ایک ایک گناہگار کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس وقت بھائی بھائی کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، دوست دوست کا نہ ہوگا، سب کی زبانوں پہ ہوگا نفسی 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 نفسی۔ سب کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری 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 غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ۔ کوئی بھی سایہ دار درخت تک نہ ہوگا کہ تمہیں چھپا لے، کوئی چھپانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو کہنے لگے علامہ حسن ایسے میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا علامہ حسن بتاؤ، میرے پیشوا آپ ہے، بتاؤ کیا ہوگا؟ کہا گلفام مصطفیٰ کا دامن پکڑ لینا بچ جائے گا۔ میں نے کہا گارنٹی تو دے دو۔ کہا گارنٹی کے طور پہ میرا شیر لے جا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ واہ 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 واہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
سراج الاولیاء کانفرنس علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، کر وقت اجل ساتری چوکھٹ پہ کھڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ ان کنتم مومنین، مومن کامل ہو جاؤ، اللہ کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور مومن کامل کا ایسا بنتا عشق مصطفیٰ سے، ایسا بنتا، زور سے بولیے۔ اب سب لوگ محبت کرتے ہو نبی سے، نہیں؟ کون کون کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ جو کرتا وہی اٹھانا بھائی۔ ہاں، اور دیکھو یہ سید صاحب گواہ ہیں، یہ مت سوچو کہ ہاتھ اٹھانے سے کیا ہو رہا، سب ہو رہا، جو کرتا وہ اٹھا لے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب نیچے کر لو۔ محبت کرتے ہو نا، تو محبت وہی کرے گا جو نماز بھی پڑھے گا۔ تم نماز چھوڑ دو اور یہاں ہاتھ اٹھا لو، جھوٹا آیا نہ۔ ہاتھ سچا وہی ہے کہ جو نماز بھی پڑھے، اس لیے کہ یہ عشق ایسا جو نبی کی محبت میں نماز نہ پڑھے، وہ عشق ایسا جو جھوٹ بول جائے، وہ عشق ایسا جو حرام کاریوں کی طرف جائے۔ میں اپنے ہی موضوع پہ رہوں گا۔ ہم کہتے ہیں ماحول خراب ہے، ماحول خراب نہیں، میرا عمل خراب ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، دولہا میاں بنتے، پہلے تو میاں دولہا بننا آسان نہیں، بڑا مشکل ہے، رشتہ، انگوٹھی، منگنی، دن رکھائی، یہ رکھائی وہ رکھائی، کئی لاکھ تو نکاح کے پہلے ویسے اٹھ جاؤ، کئی لاکھ۔ اے نوجوانوں اٹھ کے مت جاؤ بیٹا، تمہاری شادیاں باقی ہیں، ابھی میں دعا کروں گا، ابھی میں دعا کروں گا، اٹھ کے کوئی نہیں جائے۔ یہ ٹائم ہو گیا اٹھنے کا؟ ابھی نہیں۔ نہیں، اگر آپ اٹھنا چاہتے ہو تو میں تو آپ سے لمبا سفر کیا ہوں، میں آپ سے پہلے اٹھ جاؤں گا۔ ہاں، ابھی ٹائم کافی ہے، آپ محبت سے سنیے گا، توجہ کرنا۔ پہلے تو نکاح ہی بڑا مشکل ہے، لیکن دولہا میاں لے دے کے بن گئے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا، دولہا بنتے بنتے 12-1 بج جاتا ہے، تو دولہا میاں مسجد میں جا رہے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، پڑھتے ہیں نہیں؟ دولہا میاں پڑھتے ہیں؟ آپ کیا نفل نہیں پڑھتے ہیں بتاؤ؟ دولہا بنتے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ کے یہاں بھی؟ کمال کی بات دیکھو، مسجد میں پہنچا، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، بے وقوف 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے چلایا، جو فرض ظہر کی وہ چھوڑا ہے۔ ایسے ہی ہوتا، جو ظہر فرض ہے وہ نہیں پڑھا، بس 2 نفل پڑھایا۔ بتاؤ، جب تک ہونا تو یہ چاہیے تھا نفل پڑھتا جب کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور نہیں پڑھے گا جب دولہا بننے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ نفل ہے، یہ احکام نکاح میں سے نہیں ہے۔ اگر نفل پڑھ لیا تب بھی نکاح مکمل، نہ پڑھا تب بھی مکمل، لیکن فرض نہیں پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے ایسی رسم ہے، ایسی خرافات ہے، وہ کہتے ہیں سید صاحب بڑا پریشان ہو، بڑا ہی پریشان ہو حضرات، گھر میں برکت نہیں ہوتی، بیماری نہیں جاتی۔ اور تیرے کام کیسے؟ کام تو تیرے ایسے ہیں کہ شیطان تیرے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوگا، خوش ہوگا، خوش ہوگا۔ دولہا بن گیا، پٹاخے ادھر پھوٹ رہے ہیں، ادھر پٹاخے، ادھر ڈیجا، ادھر ڈانس پارٹی۔ شادی کرنا سنت ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب کے کاموں میں پٹاخے، ثواب کے کاموں میں ناچ گانے۔ اور پھر دیکھو جب دولہا بن گئے تو اب پتہ کیا ہو رہا، بھابھی آئیں سرمے دانی لے کے، آتی ہے نا بھابھی، سرما دولہا کے کون لگاتا ہے تمہارے یہاں؟ بھابھی لگاتی ہے؟ نہیں لگاتی نا؟ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لگوانا بھی مت۔ ہمارے علاقے میں بھابھی سرما لگائے گی، اور اگر جس کی 3-4 بھابھی ہوں تو لڑ جاتی ہیں، میں لگاؤں گی کہ میں لگاؤں گی۔ ایک جگہ تو لڑنے میں آنکھ ہی پھوڑ ڈالی، میں لگاؤں گی، چونکہ وہ لڑکی اس لیے ہے کہ دولہا انہیں انعام دیتا، وہ سرما لگاتی ہیں تو دولہا انہیں 5051 کسی کو سونے کی انگوٹھی، اور پھر جب دولہا سسرال جاتا ہے تو سالی جوتی چرا لیتی ہے، وہ جوتی کی چرائی دی جاتی ہے۔ سنت رسول میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یار، یہ معاملہ ہے ختم، یہاں بھی ہے نا۔ اور دولہا پھر اس کو کوئی نشانی دیتا سالی کو، اور بڑے خوش ہے، کہہ رہے حضرت یہ تو حق ہے، یہ حق ہے، یہ کائے کا حق ہے، یہ ڈکیتی حق ہو گئی۔ اس چیز پر بڑی توجہ کہ حق ہے، یہ حق ہے، اس چیز پر توجہ نہیں کہ جیسے بیٹے کو زمین بانٹ کے دیتا ویسی بیٹی کا بھی حق ہے، جیسے گھر میں تیرے بیٹے کا حق ہے ویسی بیٹی کا بھی حق ہے، جیسے تیرے مال میں بیٹے کا حق ہے ویسی بیٹی کا بھی حق ہے، جیسے تیرے پلاٹ میں بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا بھی حق ہے۔ وہ جلسے میں آنے والے اپنی بیٹیوں کو ان کا حق
جو حصہ ہے اسے بانٹ کے دے، کبھی سبک دوش ہو گئے، ورنہ میدان میں پکڑ ہو بیٹیوں کو حصے نہیں بانٹ کے دیتے، جہیز کا نام پہ چاہے زمین بیچ دو، پلاٹ بیچ دو، حصے بانٹو بیٹیوں کو، جتنا ان کا حق ہے دو ان کا، اور جب تم حق دینا شروع کر دو گے تو شاید یہ جہیز کی ڈیمانڈ خود بخود ختم ہوگا، جہیز کی لعنت شاید یہ خود بخود ختم ہوگا۔ بے شک ہم حق نہیں دے رہے بیٹیوں کا، باپ قبر میں چلا گیا، بھائیوں نے حصے میں قبضہ کر لیا، گھر بھائیوں کا ہو گیا، پلاٹ بھائیوں کا ہو گیا، زمین بھائیوں کا، فیکٹری کارخانہ بھائیوں کا، بہنوں کو بس شادی کر دیا۔ او میرے بھائیوں، جلسے میں آنے والا کان کھول کے سنا، جیسے بیٹوں کا حق ہے اللہ نے بیٹیوں کا بھی حق رکھا، اور میرے بھائیوں مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کا حق ادا کر کے جاؤ تاکہ تمہاری بیٹیوں کا حق ادا ہو جائے، میدان محشر میں تیری بیٹی تیرا دامن تھام کے نہ کھڑی ہو۔ حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، اور ایمان حقوق کی ادائیگی کا نام ہی ایمان۔ نکاح خود بخود آسان ہے، نکاح میں خالی کی رسمیں، خالی کی خرافات ہم نے بہت کر لی، تو شادی ہو رہی ہے تو شادی میں ٹینٹ اتنا ہائی فائی لگے گا، ہوٹل بہت ہائی فائی ہوگا، نہیں میرے بھائی اختصار سے کام لو شادیوں میں۔ اور لوگوں تمہارے پاس 4 پیسے آ گئے تو تمہیں رشتے قبول نہیں ہوتے، تمہیں 4 پیسے آ گئے، بیٹا تھوڑا سا کامیاب ہو گیا، پڑھ لکھ کے تھوڑا سا کچھ بن گیا تو 15 رشتے فیل کر جا، 15 رشتے ہی نہیں پسند آ رہے آپ۔ میری بات غلط نہیں ہے میرے بھائیوں، 19-20 چلتا ہے۔ جب میرے نبی نے پہلا نکاح فرمایا تو امی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، میرے نبی کی عمر 25 سال نکاح ہوا۔ ہمارے ہاں اگر لڑکی 2-4 سال بڑی ہو تو فیل کر دیتے ہیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ۔ ارے یار زیادہ تو تیری گارنٹی ہے کہ لڑکا پہلے مرے گا یا بعد میں مرے گا؟ کیا پتا کون پہلے مر جائے ہے؟ تو 4 سال زیادہ تو کیا ہو گیا؟ ایک سانچے میں نہیں ملے گا، 19-20 ہے تو چلے گا۔ ارے مولانا تمہیں پتا نہیں ہے میرا بیٹے کی تنخواہ 25,000 کماتا مہینے میں، تو 25,000 کماتا تو کیا بات ہے؟ کوئی یار کوئی فرشتہ تھوڑی نہ بن گیا یہ، توجہ کیجئے، کوئی فرشتہ تھوڑی نہ بن گیا۔ اگر کسی کا بیٹا کچھ کمانے لگے، آج یہ 2 سال تو چھوڑو اور 1 سال کا ڈپلوما کر لے، وہ پیشاب چیک کرنے والا جو ہوتا ہے BMNT، اور ایک لڑکے کو مفتی بنا دے، مفتی بنتا 15 سال میں۔ ایک بیٹے کو باپ نے مفتی بنا دیا اور ایک کو پیشاب کرنے کا ڈپلوما کرا دیا BMNT، تو مفتی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا رشتہ کرو گے؟ ڈاکٹر کے رشتے صبح کو بھی آ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں۔ میں بالکل حقیقت بول رہا ہوں میرے بھائی، مفتی صاحب کی بات مت کرو، وہ ڈاکٹر صاحب جو ان کا کرو گے۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ ان علماء کو اتنا نوازتا، ڈاکٹر صاحب 500 سال بھی جیئیں گے تو اتنا اچھا نہ کھا پائیں گے نہ پہن پائیں گے، اللہ جتنا اچھا ہی نہ کھلا دیتا ہے۔ جتنی کمپنی کے مرغے ان علماء نے کھا لیے ہوں گے کسی ڈاکٹر نے بھی نہیں کھائے ہوں گے۔ میری بات غلط نہیں ہے، ہاں کوئی کمپنی کا مرغا مچھلی بچا تو ہو جو ہم سے بچا ہو، نہیں بچتا نا، آئے گا۔ سید صاحب آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں۔ ملتا ڈاکٹر صاحب کو ملے گا ہی نہیں، میری گارنٹی ہے۔ اللہ نواز رہا، دیکھو کیسا نوازتا، کپڑے بھی اچھے ہیں۔ بتاؤ کس بات میں کمی ہے؟ فرق اتنا ہے کہ جب تیرا ڈاکٹر بیٹا کمائے گا اور باپ بوڑھا ہو جائے گا تو باپ ڈرے گا بیٹا ناراض نہ ہو جائے گھر بگڑ جائے گا، بیٹا ناراض نہ ہو جائے گھر بگڑ جائے گا۔ چونکہ جب بیٹا جوان ہو کر کمانے لگتا ہے تو بوڑھے ماں باپ گھبرانے لگتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے گھر بگڑ جائے گا۔ فرق اتنا ہے، ایک بیٹا مولانا ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ناراض ہو جائے گھر بگڑ جائے گا، باپ گھبراتا بڑھاپے میں، اور جب باپ بوڑھا ہو جائے تو مولانا گھبراتا ہے میرے والدین ناراض نہ ہو جائے، میری آخرت بگڑ جائے گی۔ مولانا گھبراتا ہے میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں، میری آخرت بگڑ جائے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نور بولیے۔ ہماری اہلیہ نے ایک دن کہا مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب پروگرام میں سے آتے ہو آپ تو سب سے پہلے امی کے ہاتھ میں دیتے ہو۔ تو ہم نے کہا تم نہیں جانتی ہو، تمہارے ہاتھ میں دینے سے تم خوش ہوگی، اللہ کے ان کے ہاتھ میں دینے سے اللہ خوش ہوگا۔ تو یہ مولانا ہے تم نہ پتا ہے،
یہ دعا کر رہی ہیں تبھی کام چل رہا ہے. والدین کی دعاؤں سے ہی کام چلتا ہے میرے بھائی. والدین کو ناراض نہ کرنا. والدین کو ناراض کر کے غوث اعظم کے بغل میں ایک حجرہ کمرہ لے کر رات و دن رہنا، وہاں پر رات و دن سجدے کرنا، عبادت کرنا کچھ قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ دعاؤں کی فیکٹری تیرے گھر میں بیٹھی ہے تیری ماں. دعاؤں کا شجر تیری پوری ماں ہے. اگر اس نے دعا کر دی تو نبی فرماتے ہیں مجھ محمد کی دعا جیسے میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ماں کی دعا اس کے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر میں ماں ناراض ہے، سید صاحب سے دعا کرا رہا، کان کھول کے سن لے، کام نہیں آئے گی. گھر میں ماں کو راضی کر، پھر سید صاحب کا بھی فیضان پہ رہے گا. تھوڑا سا امیر کیا ہو گیا، رشتے نہیں پسند آ رہے ہیں. ہاں میں تجھے بتا دوں ایمان پیدا ہو جائے گا. تیری تو اوقات کیا، تیرا بیٹا تو کچھ انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر بن گیا ہوگا. ہاں میں ایسا بتاؤں جس کا باپ بھی لاجواب ہے، جس کا بیٹا بھی لاجواب ہے. کہتے ہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن نا خلیفہ قوم حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں رات میں گھوم رہے ہیں. کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے. کون جس کی آدھی دنیا پہ حکومت ہے؟ کون جس کے بارے میں نبی نے کہا میری بات اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کون جس کو نبی نے اپنی خواہش سے مانگا ہے؟ عمر وہ ہے جس کو میرے نبی نے مانگا ہے. توجہ کر لی، توجہ کیجئے گا. عمر کون ہے جس کو میرے عمر وہ ہے جو آج بھی نبی کے بغل میں آرام کر رہے ہیں. عمر وہ ہے کہ جب عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو امی عائشہ کی بارگاہ میں بھیجا. کہ امی عائشہ سے کہنا، امی عائشہ سے کہنا کہ عمر کے موت کا وقت قریب ہے. عمر نے خواہش ظاہر کی ہے. مزہ آ جائے گا، توجہ کرنا. آج کل جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی اپنے بھائی کو ایک بالشت زمین دینے تیار نہیں ہے. بات میری صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور زمین جتنی قیمتی ہو اتنا ہی اسے انگلوں سے ناپا جاتا ہے. اگر مین مارکیٹ میں زمین ہو تو آپ کی زمین ایک ایک انگل کی قیمت اس کی الگ شمار کی جائے گی. ارے میری بات غلط تو نہیں ہے؟ ہم نے شہر میں مکان بنایا تو برابر والے نے ہمیں پلاسٹر تک نہیں کرنے دیا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا ایک انگل کا پلاسٹر ہوگا، 1 انچی کا 1 انچی میری زمین کم نہ ہو جائے گی. دیہات میں کوئی منع نہیں کرے گا چونکہ یہاں اتنی قیمت نہیں ہے زمین کی. شہر میں قیمت ہوتی. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک زمین کی بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا میں سب سے قیمتی زمین ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں. پوری دنیا کی زمین ایک پلے میں رکھ دو، اور ایک زمین جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں ایک پلے میں رکھ دو تو پوری دنیا مل کر بھی اس زمین کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. عمر وہ ہے، وہ قیمتی زمین عمر نے مانگی. سبحان. اور کس سے مانگی؟ امی عائشہ سے. کہا کہنا ماں عائشہ سے جا کے میرے باپ کے موت کا وقت قریب ہے. ماں عائشہ میرا باپ عمر چاہتا ہے کہ جب میرے باپ کا انتقال ہو جائے تو نبی کے پڑوس میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. کتنی قیمتی ہوگی وہ جگہ جہاں نبی کا پڑوس ہے. علماء فرماتے ہیں وہ جگہ جنت اور عرش اعظم سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے جو قبر رسول کا حصہ میرے نبی سے ٹچ ہے. کتنی قیمتی ہے. امی عائشہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، آنکھوں میں اشک ہے. حضرت عمر کے بیٹے نے ماں عائشہ میرے باپ کے وصال کا وقت قریب ہے. حضرت عمر نے وہ جگہ مانگی ہے جو نبی کا پڑوس ہے، نبی کے بغل میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے. حضرت عمر مانگتے ہیں دفن ہونے کے لیے. ماں عائشہ کہتی ہے ارے میں چاہتی تھی وہاں دفن ہونا، عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہے، مگر کیا کروں مانگنے والا عمر ہے. جسے نبی نے خدا سے مانگا تھا وہ عمر مجھ سے مانگ رہا ہے تو کیسے منع کر دوں؟ کوئی اور مانگتا تو نہ دیتی، عمر نے مانگا ہے تو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ عمر کو نبی نے مانگا ہے اور عمر مجھ سے مانگ رہا ہے، جاؤ میں نے دے دیا. اور ایسا دیا، ایسی رجسٹری کری امی عائشہ نے کہ عمر آج بھی وہی سو رہا ہے.
جو وہ قبہ شریف ہے نا، جو گنبد خضرا ہے، اس کے نیچے ہی حضرت عمر آرام فرما رہے. کیا تو نا سبحان اللہ. اچھا نہیں، مزہ نہیں آ رہا کہ آپ کو یہ بتائیے؟ ارے اچھا لگ رہا کہ نہیں؟ بڑے دل سے چمچے تھمکے میں بول رہا ہوں، اور سید صاحب قبلہ بیٹھے اس لیے مجھے بولنے میں مزہ آ رہا. اور ابھی تو میرا گلا اور سینہ گرم ہوا ہے. یہ رضوی ایکسپریس ہے، ایک آدھ گھنٹہ میں تو اپنا معاملہ بنتا ہے. سبحان اللہ. سنیں گے کہ بھاگ جائیں گے؟ سنیں گے. ہاں بھیا، ہاتھ اٹھانا تو وہ والے مت اٹھانا جو کوفہ کی جامع مسجد میں اٹھائے تھے امام مسلم کے پیچھے کہ بلا لو حسین کو، ہم ساتھ دیں گے. وہ بھاگ گئے. ہاں صحیح صاحب سے پوچھو، بھاگ گئے تھے. وہ والا ہاتھ اٹھانا جو حسین کے خیمے میں عاشورے کی رات میں 72 نے اٹھایا تھا. اے حسین، قسم کھاتے ہیں فاطمہ کے لال کا خون بعد میں گرے گا، پہلے ہمارا خون بہے گا. مومن وعدہ کرتا تو سچا کرتا. حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے عورتوں کے جھگڑا کرنے کی آواز آئی. عورتیں جھگڑنے پہ آ جائیں تو یہ رات بھی نہیں دیکھتی ہیں، جیسے آگ نہیں بجھتی ہے نا کئی دن تک، ایسے ان کی لڑائی نہیں بجھتی ہے کئی دن تک. ہاں، ان کے جھگڑے اگر ہو جائیں نہیں بجھتے، یہ باتوں باتوں میں بھی ٹوسا پھینک دیتی ہیں. دل صاف رکھو. نبی نے فرمایا میری امت کی عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی اس وجہ سے کہ ان کی چغلی کرنے کی عادت زیادہ ہے. چغلی، توجہ کیجیے. حضرت عمر نے جھگڑا سنا، اور جھگڑا کرنے میں ایک بوڑھی عورت جھگڑ رہی ہے، ایک جوان بیٹی. ماں بیٹیوں میں جھگڑا ہو رہا. کس بات میں ہو رہا؟ بوڑھی کہہ رہی تھی بیٹی بکری کا جو دودھ دو کے لائی ہو اس میں پانی ڈال دو تاکہ منافع زیادہ ہو جائے. جوان بیٹی کہہ رہی تھی ماں میں پانی نہیں ڈالوں گی. عمر نے اپنی تقریر میں منع کیا، کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. ماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی. ماں نے کہا بیٹی یہ تقریر تو ہم نے بھی سنی ہے، لیکن عمر دیکھنے تھوڑی آ رہا ہے. خالص پیور دودھ بیچ رہی ہو یا پانی ملا کے بیچ رہی ہو؟ ارے رات کا عالم ہے، عمر تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، عمر کو کیا پتا کیسا دودھ بیچا ہے. بیٹی نے جواب دیا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے. ارے ڈرنا ہے تو عمر سے کیا ڈرنا، اس سے ڈر جس سے عمر بھی ڈرتا ہے. ڈرنا ہے اس سے ڈر جس سے عمر بھی ڈرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر کو یہ بیٹی کی بات بڑی اچھی لگی، یہ جملہ دل میں گھر کر گیا. حضرت عمر بولے عمر چل آج رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی. چلو قیمت وصول ہو گئی. حضرت عمر گھر پہنچے اور گھر پہنچ کے آرام فرمایا اور صبح فجر پڑھی اور فجر پڑھ کے حضرت عمر کی عدالت لگ گئی. حضرت عمر کی عدالت فجر کے بعد لگ گئی. 10 بجے کورٹ کھلے گی نہیں، حضرت عمر کی کورٹ صبح فجر کے بعد. اور حاجت مندوں کے لیے 24 گھنٹہ اویلیبل. کیا دو نا سبحان اللہ. حضرت عمر مسند عدالت پر بیٹھے، اپنے خادم کو بلایا اور رات والی بوڑھی کا ایڈریس دے کے کہا بلا کے لا. خادم پہنچا، بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیا. بوڑھی نکل گئی. کون؟ کہا عمر کا خادم. کیوں آیا؟ کہا عمر نے بلایا. ڈر گئی، یا اللہ میرے دودھ کا میٹر تو پتہ نہیں چل گیا. عمر کا انصاف، کھال سوٹ لے گا. عمر جیسا ضدی انسان بڑھاپا بھی نہیں دیکھے گا، حد جاری کر دے گا. یا اللہ بچا. دل میں توبہ کر لیا، مولا آج کے بعد پانی ملانا تو دور کی بات سوچیں گے بھی نہیں، بس عمر سے بچا لے. جس راستے سے عمر نکل جائے شیطان بھی راستہ بدل دے. عمر آ رہا ہے. حضرت عمر کے نام میں یہ پاور ہے، جنہیں گندے خواب دکھائی دیتے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بستروں پہ پیشاب کر لیتے ہیں، آج بھی 3 مرتبہ یا علی یا عمر یا علی یا عمر یا علی یا عمر یہ نام لے کے سینے پہ دم کر کے سو جا. نہ گندا خواب نظر آئے گا، نہ بچہ بستر پہ پیشاب کرے گا. ہے آج بھی نام. میری ماں بہنیں سن لیں، میں تعویذ دے کے جا رہا ہوں. بچے جو پیشاب کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ اللہ. گئی ہانپتی کامتی، کھڑی ہے عمر کی عدالت میں. حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی رات کا میٹر کیا تھا؟ کہ
کہنے لگی عمر اس پہ تو پردہ ہی ڈال دے، میں نے توبہ کر لی ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نے توبہ کر لی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ عمر کون ہوتا ہے کہ کوئی توبہ کر لے، عمر پھر اسے بے نقاب کرے؟ اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اس کے گناہوں کو، اس کے عیبوں کو نہ گناؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے بلایا اس لیے ہے، یہ بتا رات جو لڑکی تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی وہ کون ہے؟ کہنے لگی عمر میری بیٹی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا اس کی شادی ہو گئی؟ کہنے لگی عمر موضوع کیوں بدل دیا؟ بات دودھ کی ہو رہی ہے اور تو بیٹی کی شادی پر آ گیا؟ موضوع چینج ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں دودھ میں پانی کی بات ہے اور کہاں بیٹی کی شادی کی بات ہے؟ ارے بولیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اصل موضوع میرا یہی تھا، یہ بتا شادی ہو گئی؟ اتنا کہا تو بوڑھی رونے لگی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے تجھے کوئی تانا تو نہیں دیا، میں نے تجھے برا بھلا تو نہیں کہا، روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی عمر تو نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا اور رونا تو کیا کروں؟ عمر مدینے کا جائزہ لے لے، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی عورت نہ ملے گی، میرے گھر میں کھانے تک کا کوئی سامان نہیں، بکری کے دودھ پہ میرے گھر کا گزارا ہوتا، اگر بیماری کی وجہ سے 3 دن تک میری بکری دودھ نہ دے تو 3 دن کے میرے گھر میں فاقے ہوتے۔ عمر کئی گھرانے میں نے اپنی بیٹی کے رشتے بھیجے، مگر میری غربت کی وجہ سے میری بیٹی کے رشتے ٹھکرا دیے گئے، میری بیٹی کے رشتوں کو قبول نہ کیا گیا، اس لیے عمر میری آنکھ میں آنسو ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی اگر تو راضی ہو تو عمر تیری بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتا ہے۔ دور سے بول دو یار سبحان اللہ۔ عمر تیری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہے۔ رشتہ کرانے والا ہوتا کہ ایک نہیں ہوتا؟ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں سے؟ بچپوا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں جو رشتہ کراتا ہے؟ بچولیا۔ ہمارے یہاں بچولیا بولتے ہیں۔ او بوڑھی میں تیری بیٹی کے رشتے کا بچولیا بننا چاہتا ہوں، اس کا رشتہ کرانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی عمر میری بیٹی کے رشتے کے چکر میں نہ پڑ، اس لیے کہ تو بہت بڑا ہے، تیرا نام سن کے روم اور ایران کے امپائر کانپنے لگتے ہیں، تیرا نام سن کے کلیسا کے عیسائیوں کو پسینہ آ جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کا رشتہ تو طے کر دے اور میری غربت کی وجہ سے وہ رشتہ چھوڑ دے، کل کو میرے امیر کی بات خراب ہو، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی لڑکا ایسا ہے مر جائے گا مگر عمر کی بات خراب نہیں کہے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کہنے لگی عمر وہ کون ہے مدینے کا خوش نصیب جو تیری بات پہ میری بیٹی کی غربت کو گلے لگانے تیار ہے، میری بیٹی کی غریبی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ عمر کون ہے؟ اس لڑکے کا تعارف تو کرا دے، اچھا لگے تو سارا مجمع بول دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی تیری بیٹی سے کوئی مدینے کا عام نوجوان شادی نہیں کرے گا بلکہ عمر کا بیٹا عبداللہ شادی کرے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ عمر کا بیٹا عبداللہ شادی کرے گا، ذرا زور سے بول یار سبحان اللہ۔ آج تمہارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو غریب کی بیٹی کو پسند نہیں ہے، غریب کی بیٹی پسند نہیں۔ حضرت ٹکر کا رشتہ بتائیے، میں بڑا امیر ہوں، حضرت کوئی اچھا رشتہ بتائیے۔ حضرت عمر سے بڑا امیر کون ہوگا؟ یہ امیر نہیں بلکہ امیر المومنین ہے، یہ مومنوں کے بھی امیر ہیں، ان سے بڑا مالدار کو لگا 23 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت ہے۔ نبی فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تمغے تو دیکھو ڈگریاں تو دیکھو عمر کی، مرنے کے بعد جگہ ملی تو نبی کا پڑوس۔ یاد رکھ کہہ دو نا سبحان اللہ، اور زور سے بول دو نا سبحان اللہ۔ کسی دانشور نے کہا لکھا ہے، کسی دانشور نے لکھا ہے، کیا معلوم ہے؟ کہا اگر اسلام کے دامن میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا میں زمانے کو کسی اور کی مثال نہیں دوں گا، سادگی میں اگر مثال دوں گا تو میں عمر و ابو بکر کے دوں گا۔ دنیا پر حکومت کرنے کے بعد پتھر کا تکیہ لگاتے ہیں، ببول کا کانٹا بٹن کی جگہ ہے، ٹاٹ کا لباس پہننے کو ہے۔
ہم پہ تو 4 پیسے آ گئے، وائٹ کرتا کیا آ گیا، وی آئی پی ہو گئے، اب تو غریبوں کو سلام کرنے تیار نہیں۔ اب تو سوچ رہے ہیں میں تو وی آئی پی ہوں، یہ مولوی صاحب آ رہا ہے یہی سلام کر لے تو بہتر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا بیٹا شادی کرے گا، کہنے لگے عمر مذاق نہ کر، کہاں تو کہاں میں، فاصلہ بہت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی رات میں بھوکے کو دیکھنے نکلا تھا، پیاسے کو دیکھنے نکلا تھا، بیمار کو دیکھنے نکلا تھا، اتفاق سے تیری بیٹی کا جہیز نظر آ گیا، وہیں سے میری نیت بدل گئی، بہو بناؤں گا تو تیری بیٹی کو بناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہنے لگی عمر اب تو زندہ مذاق ہے، اگر جہیز ہوتا تو بیٹی کنواری نہ بیٹھی ہوتی، بیٹی کا نکاح کر دیا ہوتا، جہیز نہیں ہے تبھی نہ میری بیٹی کنواری بیٹی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، سب کو تیری بیٹی کا جہیز نظر نہیں آئے گا، عمر کی آنکھ چاہیے تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے۔ سب کو نہیں نظر آ رہا، توجہ کرنا ذرا، توجہ کرنا میرے بھائی، جسے نیک لڑکی مل جائے، نیک بیوی مل جائے، دنیا میں جنت ہے۔ سب سے بڑا جہیز نیک لڑکی نیک بیوی ہے۔ کتنوں کی بیویوں نے جیل کے پانی پلا دیے، یہ جو آتی ہیں نا 4 پہیہ لے کے، یہ سوار بھی 4 پہیوں پہ آتی ہیں، ان کے پھر جو ہوتے ہیں نا بہت بڑے ان کے وہ ہوتے ہیں مزاج، کہتی ہیں میاں بلیرو لے کے آئی سنوں گی نہیں تب کہ نہیں رہوں گی، اماں نے کہہ دی ہے بیٹی میں نے گھر کو آگ لگائی ہے سننا مت کسی کی، جب گھر کو آگ لگا کے آئی ہے تو سنے گی کیوں دیکھی۔ میرے بھائیوں حضرت عمر نے کہا تیری بیٹی کا جہیز پسند آ گیا، کہنے لگی عمر وہ کون سا جہیز ہے جو میں دن کے اجالے میں نہ دیکھ پائی تو رات کے اندھیرے میں دیکھ آیا، توجہ کرنا، وہ کون سا جہیز ہے، اچھا لگے تو کوئی مجمع سے یار کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا، جہیز سنو، حضرت عمر نے جہیز کے بتایا، سنو حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی رات تیری بیٹی کہہ رہی تھی ماں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مولا دیکھ رہا ہے، عمر کو جہیز کے لیے تیری بیٹی کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ زور سے ذرا زور سے ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ جی